إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كلامه المجيد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال في موضع آخر وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وجاء في حديث آخر بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ اور دیگر سامعین نظام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رسول شریف کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کی تخلیق کی اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اور ہماری اپنی عملی زندگی کو استوار کرنے کے لیے کتاب و سنت کی صورت میں ایک بہترین لاہ عمل تیار کیا، اور درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء کرام پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی اور اس کے فریضے کی عوام الناس تک تبلیغ کرنے میں علی وجہ الکمال تکمیل و بجاوری کے لیے طرح طرح کی مشقتوں کا سامنا کیا، خصوصاً ہمارے نبی کریم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا گیا اور جن کی شریعت کو رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے نافذ کر دیا گیا اور جن کی شخصیت کو تمام عالم انسانیت کے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، یعنی ان کفار و مشرکین پر اللہ رب العالمین کی واضح طور سے تلاوتیں کی جاتی ہیں، لیکن اب یہ لوگ اللہ کے بعد اور اس کی نشانیوں کے بعد اب یہ لوگ کس حدیث، کس بات پر اب یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ تم اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، تو ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، تو تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکذیب سے کام لیا۔ تو اب یہ لوگ اللہ کی واضح نشانیوں کے بعد اب یہ لوگ کس حدیث پر اور کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ معزز حاضرین، ان دونوں آیتوں کے پڑھنے اور ترجمہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید کو لفظ حدیث سے تعبیر کیا ہے، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کی سب سے بہتر حدیث اور سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی بات اور نبی کی بات دونوں کو بھی حدیث کہا ہے، جیسا کہ کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کر جب تیرے نبی نے اپنی بات عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، تو پتہ چلا کہ لفظ حدیث شریعت کی نگاہ میں قرآن اور حدیث دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ تو اہل الحدیث کے معنی ہوا قرآن اور حدیث والے۔ معزز حاضرین، ان تمام باتوں سے واضح ہو گیا ہوگا کہ آج کے اس خطبے میں میرا موضوع سخن کیا ہے۔ آج کے اس خطبے میں میرا موضوع ہے کہ اہل حدیث ایک مستقل مکتب فکر ہے، اور اس بات کی بھی وضاحت ہوگی کہ ان کا وجود کب سے ہے، اور اس بات کی حقیقت کیا ہے کہ اہل حدیث محدثین کرام کی جماعت کا نام ہے۔ دعا گو کی بار الہ مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو اس کے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، اس سارے پانی کے اندر جتنے بھی انسان رہتے بستے اور سانس لے رہے ہیں، ہر ایک کے کچھ نہ کچھ مذاہب اور نظریات ہیں جن پر چل کر اور جن کے قوانین کو مان کر وہ اپنی عملی زندگی کو استوار کرتے ہیں، لیکن ان تمام ادیان و مذاہب میں مذہب اسلام کو ایک امتیاز اور خصوصیت حاصل ہے، کیونکہ اسلام اور شریعت اللہ کی ہے اور انسانی سرشت کا خالق بھی وہی ہے، اس لیے شریعت اور فطرت میں ہم آہنگی یہ اسلام کی خوبی اور خصوصیت ہے۔
جبکہ دیگر ادیان و مذاہب ان تمام خوبیوں سے ناواقف اور نابلد ہیں۔ جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر دین مذہب اسلام ہے، اور صرف افضلیت اور خیریت کی بات نہیں کی، بلکہ دوسری جگہ مزید ارشاد فرمایا، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین، کہ جو بھی شخص اس مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا اور مذہب اختیار کرے گا تو اس کا وہ مذہب نہ تو قبول کیا جائے گا بلکہ اس کو رد کر دیا جائے گا، بلکہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لیکن جب ہم مذہب اسلام کے داخلی اور اندرونی مذاہب کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہاں بھی بہت سارے مذاہب، بہت سارے گروہ اور بہت ساری ٹونیاں نظر آتی ہیں۔ تو کوئی اپنے آپ کو مرزی اور قدری کہتا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو حنفی اور دیوبندی کہتا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو بریلوی، مالکی، شافعی اور حنبلی کہتا ہے، تو کوئی اپنے آپ کو جماعت اسلامی، اخوان المسلمین اور تبلیغی جماعت سے منسلک مانتا ہے۔ لیکن جب ہم دلائل کی روح سے ان تمام مذاہب کو پرکھتے ہیں، دلائل و براہین کی کسوٹی پر ان مذاہب کو تولتے ہیں اور ان کے دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کے دلائل کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، تو یہ بات کھل کر واضح طور سے سامنے آ جاتی ہے کہ جس طرح مذہب اسلام کو دیگر ادیان و مذاہب پر ایک امتیاز اور خصوصیت حاصل ہے، اسی طرح اسلام کے داخلی اور اندرونی مذاہب و مسالک میں مذہب اہل حدیث کو ایک امتیاز اور خصوصیت حاصل ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس جماعت کے معاندین و مخالفین عوام الناس کو اس جماعت سے متنفر کرنے کے لیے حفاظ رکھتے ہیں اور بڑے شد و مت کے ساتھ یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ مذہب اہل حدیث ایک نیا مذہب ہے، مذہب اہل حدیث سے انگریزوں کی جماعت سے منسلک مذہب ہے، یہ انگریزوں کے وجود سے ان کا وجود ہے۔ لیکن سامعین کرام، یہ بات حقیقت ہے کہ چراغ کی لو کتنی ہی تیز روشن ہو، برقی کمکمے کی ضیافاتی کو مات نہیں کر سکتی۔ نجم ثاقب اپنی تجلی سے بدر کامل کو شرمندہ نہیں کر سکتا، اور چمنستان میں لالا ہزار رنگ بھرے گلاب کی آبرو چھین نہیں سکتا۔ اسی طرح مذہب اہل حدیث گلاب عطربیز، کمکمے رکن اور بدر درخشاں کی طرح ہے، اس لیے اس کا رنگ بو، اس کا نور و ضیاء اور اس کی درخشاں تابانی کو کسی دوسرے مذہب کی آتی طوفان، صناعی و تصنع اور ریزکاری و بیاباری گلگم اور ختم نہیں کر سکتی۔ الغرض، میں ایک دن کا ہی صحیح راہ دے سکا لیکن مجھے اڑا نہ سکے گی ہوا زمانے کی۔ معزز سامعین، تکمیل دین کے بعد جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر رفیق اعلیٰ کے پاس گئے، اس وقت پوری دنیا میں شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک تمام مسلمان ایک ملت، ایک مذہب اور ایک ہی طریقہ پر گامزن تھے۔ ان میں باہمی گروہ باسی، فرقہ بندی نہیں تھی، اور اسی لیے سب کا نام صرف اور صرف مسلمان تھا۔ گویا کہ وہ لوگ اس آیت ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ کی عملی تصویر تھے، اور جیسا کہ خود عبد القادر جرجانی نے الفرق بین الفرق میں لکھا ہے، کان المسلمون عند وفاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على منهاج واحد في اصول الدین وفروعه غیر من نظر وفاق واکبر نفاقا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت کر جانے کے وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے وقت تمام مسلمان دین کے اصول و فروع جملہ امور میں ایک مذہب پر تھے، نہ تو ان کے اندر ظاہری نفاق تھا اور نہ باطنی نفاق تھا۔ گویا کہ پورا عالم اسلام ایک کلمہ پر متفق تھا۔ مگر جب خلافت راشدہ کے آخر میں خوارج، روافض اور نواسب وغیرہ کا ظہور ہوا، اور پھر پہلی صدی ہجری کے اختتام سے پہلے قدریہ و مرجیہ وغیرہ پھر کے ظہور پذیر ہوئے، تو صراط مستقیم پر گامزن صحابہ و تابعین نے خود کو ان سے ممتاز کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت کے وسیع نام کا استعمال کیا۔ تابعی جلیل سید التابعین محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لم يكونوا يسألون عن الاسناد فإذا وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، یعنی ابتدائی دور میں لوگوں سے حدیثوں کی سندوں کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جب عبداللہ بن سبا یہودی الماکر کا فتنہ ظہور پذیر ہوا تو محدثین کرام نے حدیثوں کی سندوں کے متعلق سوال کرنا شروع کر دیا گیا۔
تو جن کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ اہل سنت والجماعت سے منسلک ہے ان کی حدیثوں کو لے لیا جاتا تھا، اور جس کے بارے میں یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ بدعتیوں سے ملا جلا ہوا ہے تو ان کی حدیثوں کو رد کر دیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ جیسے کلامی فرقے یونانی فلسفہ اور علم کلام کے ترجمے کے نتیجے میں جب پیدا ہوئے تو انہوں نے خود کو اہل سنت والجماعت کے وسیع نام میں شامل کرنے کی کوشش کی، اور اسلام کی عمومیت اور روافض کے علاوہ تمام اسلامی فرقوں پر اس کے اطلاق نے ان کے لیے راہیں ہموار کر دی۔ اس لیے ان فلسفیانہ مشوافیوں، ذات و صفات باری تعالیٰ کے بارے میں الحاد و تحریف، تعویل و تجسیم اور غیبی حقائق سے متعلق اپنی جرات مندیوں سے بچنے کے لیے وہ جماعت جو صراط مستقیم پر شروع سے گامزن چلی آ رہی تھی، اس نے خود کو سلفی، محمدی اور اہل حدیث جیسے ناموں سے موسوم کر لیا۔ پتہ چلا کہ اہل حدیث یہ وہی لوگ ہیں جن کو صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے زمانے میں مسلمانوں کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن پھر بدعتوں کا ظہور ہوا تو انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا۔ پھر اہل سنت والجماعت رکھنے کے بعد پھر کچھ گروہ پیدا ہوئے تو اپنی الگ پہچان اور شناخت کے لیے اہل حدیث نام کا انتخاب کیا، اور پھر جب فقہا دو الگ الگ طرز استنباط کی وجہ سے دو گروہوں میں بٹ گئے، جن میں سے ایک کو اہل الحدیث اور دوسروں کو اہل رائے کہا گیا، تو وہ فقہی منہج جو کتاب و سنت کے احترام، ان کے نصوص کی بالادستی، جملہ امور میں صرف انہی کو اپنی مصدر و مرجع قرار دینے اور کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی امتی کے قول و فعل کو کوئی اہمیت نہ دینے پر قائم تھا، اسے اہل الحدیث نام سے موسوم کیا گیا۔ جبکہ اس کے بالمقابل اقوال ائمہ اور فقہا کے فتاوے کو سامنے رکھ کر جو فقہی منہج تیار کیا گیا، اس میں قیاس و استنباط کی حکمرانی تو ضرور نظر آتی ہے، مگر نصوص کی، آیات قرآنیہ کی اور احادیث نبویہ کی کا جذبہ بالکل سرد نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، اور یہ بات یاد رہے کہ اہل الحدیث قیاس و استنباط کے منکر نہیں، شریعت کی 4 دلیلوں میں سے 4 دلیلوں کو یہ مانتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس چاروں کے یہ مانتے ہیں، مگر اجماعی قاعدہ لا قیاس مع النص، یعنی نص کی موجودگی میں آیات قرآنیہ اور حدیث نبویہ کی موجودگی میں عقل و قیاس کو کچھ اہمیت نہیں حاصل ہوگی، اس کو اپنے حقیقی مفہوم میں برتنا ضروری سمجھتے ہیں۔ عقل و قیاس اور فقہ و رائے کے نظر سے نصوص کتاب و سنت کی جراحی قطعی پسند نہیں کرتے، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں نشین رہے کہ اہل الحدیث ظاہریہ اور اہل ظاہر کے طرز استنباط سے بھی الگ ہیں، کیونکہ ظواہر کے ہاں قیاس و استنباط کو جس طرح پامال اور انکار کیا جاتا ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی عطا کردہ عقل کی توہین لازم آتی ہے۔ اس کی ادنا سی مثال مختصر طور پر یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کے تعلق سے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی تم ان دونوں سے اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو۔ تو ظاہریہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ان کو جھڑک تو نہیں سکتے، ان کو اف تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کو مار سکتے ہیں۔ یہ ایک احمقانہ اور جاہلانہ استدلال ہے، جس کو ایک گرا سے گرا انسان اور گھٹیا سے گھٹیا انسان بھی اس کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں پائے گا۔ اس لیے اہل حدیثوں کو اہل ظاہر کے شمار کرنا یہ ان کے فقہی منہج سے ناآشنائی کی دلیل ہے۔ معزز سامعین، ان تمام باتوں سے واضح ہو گیا کہ تمام عقدی، علمی، فکری اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بتائے گئے منہاج اور صحابہ کرام کے ذریعہ عملی طور سے اپنائے گئے طریقے پر قائم رہنے کا نام اہل الحدیث ہے۔ نصوص کی بالادستی، کتاب و سنت کا احترام، جملہ امور میں صرف ان کو آخری مسئلہ و مرجع قرار دینے اور تمام فقہی اور بدعتوں سے اجتناب، تقلید و خودرائی سے دوری، کسی امتی کے نام پر گروہ بندی سے اجتناب، نئے پیش آمدہ مسائل میں سیدھے کتاب و سنت سے رہنمائی کی تلاش، یہ سب مذہب اہل حدیث کے نمایاں خطوخان ہیں۔ ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ اہل حدیث ایک مستقل مکتب فکر ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کا نام نہیں جو حدیثوں کو پڑھنے اور یاد رکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ایک مستقل مکتب فکر ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم کے اتباع پر قائم ہے اور ان کے ذریعہ برتے گئے علمی، فکری منہج کا امتداد ہے۔ لیکن آج یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اہل حدیث ایک نیا مذہب ہے، انگریزوں کے وجود سے ان کا وجود ہے،
मगर कान खोल करके सुन लो, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ताला अन्हु, जिनकी वफात सन 728 हिजरी में हुई, जो कि अंग्रेजों के वजूद से बहुत पहले का ज़माना है, और ये सन 8वीं सदी हिजरी के एक बहुत बड़े जलील क़द्र आलिम दीन हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये नबी तो न थे, लेकिन नबियों जैसी मुशक्क़तें और परेशानियां झेल कर दीन इस्लाम के फ़रोग़ के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वो फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत में एक कदीम और मारूफ मज़हब अहले हदीस है, जो इमाम अबू हनीफा जिनकी वफ़ात सन 150 हिजरी में हुई, और इमाम मालिक जिनकी वफ़ात सन 179 हिजरी में हुई, और इमाम शाफ़िई जिनकी वफ़ात 204 हिजरी में हुई, और इमाम अहमद बिन हम्बल जिनकी वफ़ात 241 हिजरी में हुई, इन तमाम लोगों की तारीख़ पैदाइश के पहले से ही ये मज़हब मौजूद है। इसलिए ये तारीख़ के हर दौर में अपनी आबोताब के साथ मौजूद रहे और क़यामत तक के मौजूद रहेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतवातिर हदीस में इस बात की बशारत दी है। फरमाया, ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम हत्ता याति अम्रुल्लाह, यानी मेरी उम्मत का एक गिरोह बराबर हक़ पर कायम रहेगा, मुखालिफिन की मुखालफत उनका बाल बाका नहीं कर सकती, और न रुसवा करने वालों की रुसवाइयाँ उनके दामन तक़द्दुस को दागदार बना सकती हैं। हालांकि उनकी मदद तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से होगी, यहाँ तक कि क़यामत का दिन आ जाएगा। सामिन इकराम, इस हदीस का मिस्दाक़ तमाम अइम्मा इकराम और मुहद्दिसीन अज़ाम ने अहले हदीस को करार दिया है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक, यज़ीद बिन हारून अल-वाक़ी, अली बिन मदीनी, अहमद बिन हम्बल, बुखारी, तिरमिज़ी जैसे तमाम मुहद्दिसीन ने इसका मिसाक अहले हदीस को करार दिया है। हत्ता कि इमाम बुखारी जिनकी वफ़ात सन 256 हिजरी में हुई, इनके उस्ताद अली बिन मदीनी गालिबन जिनकी वफ़ात 231 या 221 हिजरी में हुई, वो फरमाते हैं इस हदीस के ताल्लुक से, इल्लम यकूनु अस्हाबल हदीस फला अदरी मन हुम, अगर इस हदीस के मिसाक अहले हदीस नहीं तो मैं नहीं जानता कि ये लोग कौन हैं। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस इस्तराक़ में, यानी वो हदीस जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि यहूद व नसारा 73 फ़िरक़ों में 72 फ़िरक़ों में तक़सीम हो गए, और करीब है कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में मुनक़सिम हो जाएगी। और इस पेशीन गोई के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि इन तमाम गिरोहों का आलम यह होगा कि ये तमाम फ़िरक़े जहन्नम रसीद होंगे, सिर्फ एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। तो सहाबे किराम ने बड़े तअज्जुब से पूछा कि अल्लाह के रसूल, उस फ़िरक़े नाजियत की अलामत क्या होगी? तो नबी अकरम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान अला मिस्ले मा अना अलैहि व अस्हाबी अल-यौम, यानी वो फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा जो उस जैसे रास्ते पर होगा जिस रास्ते पर हम हैं और हमारे सहाबे किराम हैं। तो सहाबे किराम की नक्शे कदम पर इत्तबा करने वाले भी यही अहलुल हदीस करार पाए। और इसी तरह नबी अकरम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदा अल इस्लाम गरीबा व सयऊदु गरीबा कमा बदा फतूबा लिल गुरबा, यानी जब इस्लाम की नशोनुमा हुई, इस्लाम की इब्तिदाई दौर में इसके मानने वाले बहुत थोड़े थे, और जब इस्लाम का खात्मा होगा तो उस वक्त भी इनके मानने वाले बहुत ही कम लोग होंगे। तो इन गुरबा के लिए, इन कलील लोगों के लिए खुशखबरी है। तो गुरबा भी इन्हीं तौहीद व शिर्क, खैर व बातिल, हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ के हामिलीन ही को इसका मिसाक ठहराया गया। सामिन इकराम, अहलुल हदीस मुरक्कब है दो लफ्ज़ से, एक अहल जिसके माने साहिब और मालिक के होते हैं, और हदीस जिसके माना गुफ्तगू और बातचीत के होते हैं। और जैसा कि मैंने खुतबे के आगाज़ में इस बात की तरफ इशारा किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बात और नबी की बात दोनों को हदीस करार दिया है। जैसा कि फरमाया, फबी अय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, अब इस कुरान के बाद ये लोग किस हदीस और किस बात पर ईमान लाएंगे। और इसी तरह नबी करीम अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ा सर्रा नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा, और याद कर जब तेरे नबी ने अपनी बात औरतों से एक पोशीदा बात कही। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, इन तमाम बातों से वाज़ेह हो गया कि अहलुल हदीस एक मुस्तकिल मकतब फ़िक्र है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि अहले हदीस कोई मकतब फ़िक्र और कोई मज़हब नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन किराम की जमात मुराद है, तो उसे उसकी कम अक्ली के सिवा और क्या नाम दिया जा सकता है। क्योंकि ताइफा मंसूरा और फ़िरक़े नाजिया की तफसीर बित्तफ़ाक़ अहलुल हदीस से की गई है। इसलिए जब असर हाज़िर में मौजूद अहले हदीस के हामिलीन इसका जिक्र करते हैं तो एक मखसूस टोला इन्हें इस शर्फ़ व फजीलत से महरूम करने के लिए ये अफ़वाह रखती है
کہ اہل الحدیث سے تم نہیں بلکہ محدثین اکرام کی جماعت مراد ہے، مگر اسے طفل تسلی ہی کہی جا سکتی ہے، ورنہ مجھے کہنے دیا جائے اگر اہل الحدیث سے مراد محدثین اکرام کی جماعت مراد ہے تو کیا اس مسنت و نجات کی بشارت نبی میں عمران بن حسان، عمران بن مردان اور عطا بن ابی میمونہ بصری جیسے صدری، حفص بن غیاث جیسے مرجی بھی شامل ہوں گے؟ حالانکہ یہ لوگ دوسرے حدیث سے باخبر لوگ تھے، اور خود عصر حاضر میں بدعتیوں کے امام توسری بھی تو علم حدیث میں بہت ماہر تھے، مگر اس کے باوجود وہ اہل الحدیث کہلانا اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے۔ تو اگر اہل الحدیث سے مراد محدثین اکرام کی جماعت ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلانا کیوں نہیں پسند کرتے؟ کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص ہوگا کہ جس کو محدث کہا جائے وہ اس سے منہ پھیرے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کو محدث کہا جائے اور اس سے روگردانی اختیار کرے؟ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایسا پاتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ حدیث کے معنی قرآن اور حدیث کے ہوتے ہیں، اور ان کا انکار کرنے والا وہ مخلد فی النار ہوگا۔ اور اسی طرح جب علماء اکرام نے تحول مذہبی یعنی علماء کا ایک مذہب سے نکل کر دوسرے مذہب کے میں داخل ہونے کے تعلق سے کتابیں لکھی تو ان میں یہ بھی ذکر کیا کہ فلاں شافعی سے اہل الحدیث ہو گئے، فلاں حنفی سے اہل الحدیث ہو گئے، جیسا کہ ابراہیم بن رستم، ابو بکر المروزی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے حنفی تھے، پہلے اہل حدیث تھے، پھر اس سے نکل کر حنفی ہو گئے۔ کیا مطلب؟ یہ پہلے حدیث پڑھتے تھے پھر حدیث پڑھنا بند کر دیا؟ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک مکتب فکر سے نکل کر دوسرے مکتب فکر میں داخل ہو گئے۔ اور اسی طرح محمد بن مصطفیٰ بن علی الحلاق پہلے حنفی سے پھر اہل الحدیث ہو گئے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ اہل الحدیث ایک مستقل مکتب فکر ہے۔ اور اسی طرح حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم کلام اور عقیدے کے تعلق سے جو بھی کتابیں لکھی گئی ان میں جب مذاہب علماء کا تذکرہ کیا گیا تو مذہب اہل حدیث کو بھی بقیہ مذاہب کی طرح بیان کیا گیا، حتیٰ کہ امام ترمذی نے مسئلہ صفات، حج تمتع اور قرأت فاتحہ خلف الامام یعنی امام کے پیچھے سر فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے جب کتابیں لکھی تو ان میں مذہب اہل حدیث کا مذہب دوسرے مذاہب سے الگ بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار مصنفین نے اہل الحدیث کو ایک مستقل مکتب فکر کے طور پر بیان کیا ہے، ورنہ ان فقہی اعتقادی اور اصولی اقوال کا حفظ حدیث سے کیا تعلق ہے؟ واضح ہے کہ یہ تمام علماء اکرام اہل الحدیث کو ایک مستقل مکتب فکر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، معزز سامعین، ان واضح دلائل کے باوجود بھی اگر کوئی اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ اہل الحدیث صرف یہ محدثین کرام کی جماعت مراد ہے اور اس کا کوئی مذہب نہیں، تو اسے بقول مولانا محمد اسماعیل سلفی قلت مطالعہ، تقلید، شخصیت پرستی اور تعصب کی سیاسی کا نتیجہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ الغرض پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے اور صحیح فقہ اور صحیح فہم عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔